ہمارے چینل پر آنے والوں کو خوش آمدید۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اس دین کے کام میں حصہ ڈالنے کے لیے اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور دوسرے بسم لوگوں اللہ تک پہنچائیں۔ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ فضائل صدقات سے ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ زکوٰۃ اسلام کا بہت بڑا مضبوط پل ہے۔ فائدہ: جیسا کہ مضبوط پل ذریعہ اور سہولت کا سبب ہوتا ہے کسی جگہ جانے کا، اسی طرح زکوٰۃ ذریعہ ہے اور راستہ ہے اسلام کی حقیقت تک سہولت سے پہنچنے کا۔ یا اللہ جل شانہ کے عالی دربار تک پہنچنے کا۔ عبدالعزیز بن عمیر رحمۃ اللہ علیہ، حضرت عبداللہ بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے فرماتے ہیں کہ نماز تجھے آدھے راستے تک پہنچا دے گی اور روزہ بادشاہ کے دروازے تک پہنچا دے گا اور صدقہ تجھے بادشاہ کے پاس پہنچا دے گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص مال کی زکوٰۃ ادا کر دے تو اس مال کی شر اس سے جاتی رہتی۔ بعض روایت میں یہ مضمون اس طرح آیا ہے کہ جب تو مال کی زکوٰۃ ادا کر دے تو تو نے اس مال کے شر کو ظاہر کر دیا، یعنی مال بہت سے شرور کا سبب ہوتا ہے، لیکن اس کی زکوٰۃ اگر اہتمام سے ادا ہوتی رہے تو اس کے شر سے حفاظت رہتی ہے۔ آخرت کے اعتبار سے تو ظاہر ہے کہ پھر اس مال پر عذاب نہیں ہوتا، دنیا کے اعتبار سے اس لحاظ سے کہ زکوٰۃ کا ادا کرنا مال کے محفوظ رہنے کا ذریعہ ہے، جیسا کہ اس سے اگلی حدیث میں آ رہا ہے، اور اگر زکوٰۃ ادا نہ کی جائے تو وہ مال ضائع ہو جاتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اپنے مالوں کو زکوٰۃ کے ذریعے محفوظ بناؤ اور اپنے بیماروں کا صدقہ سے علاج کرو اور بلا اور مصیبت کی موجوں کا دعا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی سے استقبال کرو۔ تحسین کے معنی اپنے چاروں طرف قلعہ بنا لینے کے ہیں، یعنی جیسا کہ آدمی قلعہ میں بیٹھ جانے سے ہر طرف سے محفوظ ہو جاتا ہے، ایسا ہی زکوٰۃ کا ادا کر دینا اس مال کو ایسا محفوظ کر دیتا ہے جیسا کہ وہ مال قلعہ میں محفوظ ہو گیا۔ ایک حدیث میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قباء میں حتیم میں تشریف رکھتے تھے۔ کسی شخص نے تذکرہ کیا کہ فلاں آدمیوں کو بڑا نقصان ہو گیا، سمندر کی موج نے ان کے مال کو ضائع کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنگل ہو یا سمندر، کسی جگہ بھی جو مال ضائع ہوتا ہے وہ زکوٰۃ نہ دینے سے ضائع ہوتا ہے۔ اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرنے کے ذریعے حفاظت کیا کرو اور اپنے بیماروں کی صدقہ سے دعا کیا کرو اور بلاؤں کے نزول کو دعاؤں سے دور کیا کرو۔ دعا اس بلا کو بھی زائل کر دیتی ہے جو نازل ہو گئی ہو اور اس بلا کو روک دیتی ہے جو ابھی تک نازل نہ ہوئی۔ جب اللہ جل شانہ کسی قوم کا بقا چاہتے ہیں یا ان کی بڑھوتری چاہتے ہیں تو اس قوم میں گناہوں سے عفت اور جواں مردی عطا فرماتے ہیں، اور جب کسی قوم کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو اس میں خیانت پیدا کر دیتے ہیں۔ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہماری جماعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے اسلام کی تکمیل اس میں ہے کہ مالوں کی زکوٰۃ ادا کیا کرو۔ اسلام کی تکمیل کا زکوٰۃ پر موقوف ہونا ظاہر ہے کہ جب زکوٰۃ اسلام کے 5 مشہور ارکان کلمہ طیبہ کا اقرار، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کا ایک رکن ہے تو جب تک ایک رکن بھی باقی رہے گا اسلام کی تکمیل نہیں ہو سکتی۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک صاحب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ مجھے ایسا عمل بتا دیجئے جو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی عبادت کرو، کسی کو اس کا شریک نہ کرو، نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرتے رہو اور صلہ رحمی کرتے رہو۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ ایک اعرابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ مجھے ایسا عمل بتا دیجئے جس پر عمل کر کے جنت میں داخل ہو جاؤں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، فرض نماز کو اہتمام سے ادا کرتے رہو، فرض زکوٰۃ ادا کرتے رہو، رمضان کے روزے رکھتے رہو۔ ان صاحب نے عرض کیا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، اس میں ذرا بھی کمی زیادتی نہ ہوگی۔ جب وہ چلے گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ جس شخص کا کسی جنتی آدمی کو دیکھ کر دل خوش ہو وہ اس شخص کو دیکھے۔ اللہ تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرنے کی اور صدقہ خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو کو پورا دیکھنے کا شکریہ، اور اس ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور ہمارے اس چینل اسلامک تعلیم کا حلقہ کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے۔ جزاک اللہ۔